ایپیسوڈ کے شروع میں چنار خان اپنے بیٹے برلاس خان کو کہتا ہے کہ یہ آج آخری دن ہے تمہارے پاس، تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، اس کو گزار لو، کل تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں زمدہ سن لیتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے، ایک اور مقصد اس کا کامیاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں برلاس خان کی ماں چنار خان کو کہتی ہے کہ نہیں چنار خان، ہماری گود مت اجاڑو، ہماری گود کو اجڑنے سے روک دو، بابا دراب سے بات کرو کہ وہ اس قتل کو روک دیں۔ چنار خان کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا قتل ہوگا ہی۔ وہیں دوسری طرف دراب خان گل خان کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں، گھر میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی باہر سے کوئی اندر جائے۔ یہ سب باتیں چنار خان سنتا ہے اور غم سے غصے وہاں کھڑا ہوتا ہے، لیکن دراب خان اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور گل خان کو حکم دے کر چلا جاتا ہے۔ گل خان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 سیکنڈ تک گل خان وہاں کھڑا ہو کر کچھ سوچتا ہے۔ دوسری طرف وہیں پر برلاس خان کی ماں اس کے گلے لگ لگ کر بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ماں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم نے مجھے ایک بار بتایا تو ہوتا کہ تم اپانا سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے میں آپ کو کیا بتاتا، آپ تو چاچی سے نفرت کرتی ہو اور اپانا آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، بس ہونے دو اب جو ہو رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، یہ تو نے کیا کیا، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی، پہلے تمہارا بھائی مر گیا اور اب میں تو اجڑ جاؤں گی، میری گود خالی ہو جائے گی، میں اپنی گود نہیں خالی کرنا چاہتی، تم ہے نا کچھ ایسا کرو کہ تم معافی مانگ لو اپنے چاچا سے۔ وہ کہتا ہے نہیں ماں، چاچا کو اپنے خون کی پیاس بجھانے دو اور وہ پیاس مجھے مار کر ہی بجھے گی، کرنے دو چاچا کو میرا قتل۔ وہ خود بھی غم میں ہوتا ہے، وہ خود بھی غمگین ہوتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنی بات پہ تھوڑا بہت پچھتا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ تھوڑی بہت ایک ماں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ماں تو اپنے بچے کو کہ اگر اس کو پتہ چل جائے میرا بیٹا آج قتل کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا سی یہ ایپیسوڈ غمگین لگتی ہے۔ باقی تو چنار خان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس نے زمدہ کے ساتھ جو کیا اور باقی خاندانوں کے ساتھ جو کیا۔ یہاں زمدہ کھڑی اپنا جو ہے وہ بھائی اور باپ کا قتل یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے چنار خان نے اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، کس طرح سے اس کے گھر کی خوشیاں اس نے اجاڑ دیں۔ اور یہاں پر برلاس خان جب اپنی ماں سے مل کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اپانا کھڑکی میں کھڑی ہے اور اپانا برلاس خان کو دیکھتی ہے، وہ بھی بیچاری رو رہی ہوتی ہے اور برلاس خان بھی اسے غم سے دیکھ رہا ہوتا ہے دور سے۔ اپانا خان بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے، وہ بہت اس کے بعد روتی ہے، وہ یاد کرتی ہے وہ سب کچھ کہ ان دونوں نے کیسا وقت ساتھ میں گزارا۔ یہ دونوں بس یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سب سے برلاس خان نے پامیر کو مار دیا کہ میں اپانا سے شادی کر لوں گا، لیکن ہوا اس کے بالکل ہی الٹ۔ زمدہ نے اپنے چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے پورا پانسا ہی پلٹ دیا اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ پامیر خان کا قتل برلاس خان نے کیا ہے، جس کا ہرجانہ اب برلاس خان کو بھگتنا پڑے گا اور اب برلاس خان بھی قتل ہو جائے گا۔ یہاں برلاس خان بہت رو رہا ہے، بہت غم میں ہے، وہ کہ مجھے اپانا بھی نہیں ملی، میں نے قتل بھی کیا لیکن مجھے اپانا نہیں مل پائی، کیا فائدہ ہوا قتل بھی کرنے کا، اور اب میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، 2 زندگیاں اجڑ گئی، 2 خاندان اجڑ گئے، پھر بھی ہم دونوں ایک نہ ہو سکے۔ اپانا خان اپنی طرف جو بیٹھی ہے وہ غم میں ہے بیچاری، وہ بھی بہت غمگین ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، اب برلاس خان بھی قتل ہو جائے گا۔ وہ اپنے اچھی یادیں جو برلاس خان کے ساتھ گزری تھی ان کو یاد کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے کہ کس طرح برلاس خان اس کی تعریف کرتا تھا، اس کے ساتھ رومانس کرتا تھا، اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ یہاں زمدہ کھڑی ہوتی ہے تو بریرہ جو ہے وہ زمدہ کو دیکھ کر آتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے اور بولتی ہے کہ بہت زیادہ اداسی ہے، غم کا ماحول ہے گھر میں، بہت زیادہ ہے نا سب لوگ غمگین ہیں۔ اس پر زمدہ کہتی ہے کہ جس گھر میں کوئی مرنے والا ہو اس گھر میں غم تو ہوگا ہی، اور اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے زمدہ کہ نا، خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہوں۔
میرا تو یہی مقصد ہے نا کہ یہ خاندان جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ سب لوگ مار دیے جائیں۔ بریرہ بیچاری تو بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ سب جو ہے وہ زمزہ کر رہی ہے۔ وہ تو برلاس خان سے بریرہ خان بہت محبت کرتی ہے، اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہے۔ یہاں بریرہ بولتی ہے زمزہ کو کہ تمہارے گھر والوں کو بھی تو ایسے ہی قتل کر دیا گیا تھا نا۔ زمزہ کہتی ہے ہاں، میرے گھر والوں کو بھی تو میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا ان لوگوں نے، میرے گھر کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، تو اب ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہوگا نا۔ اور یہاں پر بادشاہ خان بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیوی ایک دم اسے کہتی ہے کہ بادشاہ خان، اگر تمہارے ہاتھ برلاس کو گولی مارتے وقت کانپیں تو پستول مجھے دے دینا۔ میرے بیٹے کی روح پیاسی ہے، میرے بیٹے کی روح تڑپ رہی ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ وہاں بادشاہ خان کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور جاتا ہے اپنی پستول جو ہے وہ تیار کرتا ہے کہ کیونکہ کل صبح سورج کے نکلتے ہی اسے برلاس خان کو مارنا ہے۔ یہاں چنار خان بیچارہ غم میں ہے، اب بیچارہ کہوں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن وہ غمگین لگ رہا ہے، ظاہر ہے اس کا بیٹا کل مار دیا جائے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن جب اس کے اپنے اوپر آتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے وہ دکھی کر دے گا یا یہ تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے اسے یہ سب باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ آتا ہے چنار خان زمزہ کے کمرے میں اور زمزہ سے بات کرتا ہے۔ زمزہ اس کو دکھی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ دکھی بیٹھا ہوتا ہے اور زمزہ اس کو دیکھ کر چھپکے سے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ برلاس خان میرا بیٹا ہے، مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے اور کل وہ قتل کر دیا جائے گا، میں چاہ کر بھی یہ سب کچھ روک نہیں سکتا، میں کیا کروں۔ یہاں زمزہ اس کو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ راستہ نکل آئے، کچھ جو ہے وہ آسرا بن جائے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھائی بادشاہ خان جو ہے اس سے بات کریں، اس سے معافی مانگ لیں اور برلاس کو بھی سمجھا لیں کہ نا وہ ان کو معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہمارے خون میں دو چیزیں ہیں جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں، ایک معافی اور دوسرا جو ہے وہ رحم۔ یہ سن کے زمزہ اور خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو برلاس خان کا قتل پکا ہوگا ہی ہوگا۔ اور یہاں دوسری طرف یہ جو گل خان ہے، ان کا تیسرا بھائی، یہ جاتا ہے دراب بابا کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ بابا آپ یہ سب کچھ روک لیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا، آپ یہ سب کچھ روک سکتے ہیں، آپ یہ سب کچھ روک سکتے ہیں۔ بادشاہ خان سے بات کریں کہ وہ برلاس کو معاف کر دے، اس کا قتل نہ کرے، ایسے تو ہمارے گھر کا بچہ ہے وہ مر جائے گا۔ یہاں دراب بولتا ہے کہ اگر یہ میرے اپنے بیٹوں کی بات ہوتی کہ اگر میرا اپنا بیٹا دوسرے بیٹے کا قتل کر رہا ہوتا تو میں روک سکتا تھا، لیکن یہاں بات میرے بیٹے کی نہیں، میرے بیٹے کے بیٹے کی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ قتل ہوگا ہی۔ اور یہاں برلاس خان صبح ہوتے ہی کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے کچھ کہ آج اس کے مرنے کا دن ہے، سورج نکل چکا ہے اور اس کو مار دیا جائے گا۔ وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، مرنے سے پہلے پرفیوم لگاتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس کے کمرے میں بریرہ آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم آج مر جائے گا اور پھر بھی تم اتنا تیار ہو رہا ہے، مرنے کے لیے اتنا تیار کون ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بابا بولتے ہیں کہ جب بھی کہیں جاؤ، کسی دعوت پہ جاؤ تو تیار شیار ہو کر جاؤ، تو میں تو پھر بھی موت سے ملنے جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں ہوتا۔ بریرہ بولتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح دیکھا ہے، تمہاری ماں نے کبھی اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں پیار کروں، گلے سے لگاؤں، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی اولاد ہی مانا ہے، اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے۔ وہ تو بیچاری بہت غمگین ہے، وہ اسے کہتی ہے روتے ہوئے کہ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتی ہوں، کیا میں تمہارے گلے لگ سکتی ہوں؟ تو برلاس خان اس کے گلے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی محبت کو چھپا کے رکھا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کیا محبت کو چھپایا جا سکتا ہے؟ بریرہ خان کہتی ہے ہاں، محبت کو چھپایا جا سکتا ہے، تبھی وہ حفاظت میں رہتی ہے، ورنہ لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ اور برلاس خان یہ سن کر شاکڈ ہو جاتا ہے کہ واقعی اپنی محبت کو چھپا کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی انہی باتوں میں ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔